السلام علیکم دوستو، آپ یو این جی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمارے وی ایف ڈی کے مینول پر ہے کہ وی ایف ڈی کے مینول کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف فالٹس جو آتے ہیں اس میں اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مینول کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس مینول میں ایک ٹاپک ہے جو کہ فالٹس اینڈ ٹربل شوٹنگ کے نام سے ہے۔ یہاں پہ بہت ہی کامن فالٹس جو کہ ہر سسٹم میں آتے ہیں وہ ہمارے پاس OC1 OC2 OC3 اور OV1 V2 V3 کے نام سے، اسی طرح انڈر وولٹ UV OL1 OL2 SP1 SPO، ٹھیک ہے۔ یہ اس قسم کے فالٹس ہر VFD میں ہر سسٹم میں آتا ہے۔ تو چلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون، دو تین کو ہم ڈسکس کریں گے اور باقی کو کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل یہاں پہ جو کہ کامن پارٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس OC1، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مینول میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوور کرنٹ ون ایکسلریشن، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی میں اس طرح ہوتا ہے کہ وولٹیج جو ہے وہ سولر پینل سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور VFD میں ہمارے پاس جو کہ ان پٹ وولٹیج کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس اگر وولٹیج کم ہو اور PV سے وولٹیج زیادہ آ رہے ہوں تو پھر OC1 کا فالٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی تقریباً 3 ریزن یہاں پہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ OC1 کے بالکل سامنے ایک فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایکسلریشن ACC مین ایکسلریشن ٹائم از ٹو شارٹ۔ اس کا جو ایکسلریشن ٹائم ہے مینس ٹو سے کہ اگر آپ موٹر کو رن کرتے ہو اور وہ ایک جھٹکے سے وہ 0 فریکوینسی سے 50 فریکوینسی تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کا ایکسلریشن ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایکسلریشن ٹائم جو ہے اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایک جھٹکے سے موٹر کو رن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسلریشن ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے۔ تو اس کا ایک ریزن یہ ہوا۔ دوسرا ریزن دا وولٹیج آف دا گریڈ از ٹو لو، مینس ٹو سے کہ جو وولٹیج آ رہی ہوتی ہے DC سولر پینل سے تو وہ اب نارمل ہے یا اس کی وولٹیج جو ہے وہ کم ہے انورٹر۔ اچھا، تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ ریزن یہ ہے کہ دا پاور آف دا انورٹر از ٹو لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے کیپیسٹی کا انورٹر یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 2 ریزن اوپر والے یہ آپ نے ٹھیک کی ہے، تیسرا ریزن جو ہے وہ آپ کا دا پاور آف دا انورٹر از ٹو لو، OC1 کا آپشن اسی وجہ سے بھی آتا ہے کہ آپ کا پاور آف دا انورٹر جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ مینس ٹو سے آپ 5 HP کی موٹر یوز کر رہے ہو اور آپ نے 2.2 کلو واٹ کی انورٹر لگائی ہے تو پھر یہ OC1 کا فالٹ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے سامنے بالکل اس کے سلوشن دی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ انکریز ایکسلریشن ٹائم، آپ نے ایکسلریشن ٹائم کو انکریز کرنا ہوگا اس OC1 فالٹ کو ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے کہ چیک دا ان پٹ پاور۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا سلوشن یہ ہے کہ آپ جو انورٹر کو ان پٹ پاور دے رہے ہیں جو کہ سولر سے پلس مائنس کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، کوئی تار لوز وغیرہ ہو، کوئی کلپ وغیرہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے کہ سلیکٹ دا بگر کیپیسٹی آف دا انورٹر کی کیپیسٹی کو آپ بڑھائیں تو آپ کا OC1 فالٹ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ OC2 ہے، ٹھیک ہے۔ OC2، اب یہ OC1 OC2 ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اوور کرنٹ وین ڈی ایکسلریشن، وہاں پہ ایکسلریشن لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ڈی ایکسلریشن لکھا ہوا ہے۔ مینس ٹو سے کہ اگر آپ کا انورٹر جو ہے آپ بند کرتے ہو تو وہ یک دم سے بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 50 سے یک دم یا بہت ہی تھوڑے وقفے میں 0 پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ڈی ایکسلریشن ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ ریزن کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا کیا ریزن ہو سکتی ہے OC2 کی۔ ڈی ٹو شارٹ مینس ٹو سے کہ آپ کا جو موٹر کی سٹاپ والے بٹن کو آپ دباتے ہو تو وہ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈی ایکسلریشن ٹائم کہتے ہیں اور ڈی ایکسلریشن ٹائم کو آپ نے بڑھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سلوشن کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، اب اس کی پہلے ہم اس کی اچھا سیکنڈ نمبر پہ دا ٹارک آف دا لوڈ انرشیا از بگ، مینس ٹو سے کہ آپ کا جو
اپلائنسز ہے جو آپ نے آؤٹ پٹ میں لگائے ہیں وہ امپیئر زیادہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ دا پاور آف دا انورٹر از ٹو لو، آپ کا جو انورٹر آپ یوز کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کم ہے۔ اب اس کی سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ نمبر سلوشن ہے کہ انکریز ڈی ایکسلریشن ٹائم، آپ نے ڈی ایکسلریشن ٹائم کو انکریز کرنا ہے۔ اب اس میں کوئی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ ڈی ایکسلریشن ٹائم کو آپ نے کس طرح سے انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کم کرنا ہے، اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوا کہ انسٹال پراپر انرجی کنزمپشن بریکنگ کمپوننٹس، مینس ٹو سے کہ آپ جو چیز اس کے آؤٹ پٹ میں لگا آپ نے اس کو پراپر طریقے سے لگانا ہوگا۔ مینس ٹو سے کہ جو چیز اگر موٹر میں یا کسی آؤٹ پٹ کی جو بھی چیز ہو اس میں کوئی شارٹیج وغیرہ ہو تو وہ اس کی وجہ سے امپیئر زیادہ لے گا، اور امپیئر زیادہ لینے کی وجہ سے اس پہ OC2 کا فالٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ نمبر اس کی سلوشن یہ ہے کہ سلیکٹ بگر کیپیسٹی آف دا انورٹر کی کیپیسٹی کو آپ بڑھائیں تو OC2 کا فالٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح OC3 کا فالٹ، یہ تینوں جو ہے OC1 C2 C3 ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ OC3 کا ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اوور کرنٹ وین کانسٹنٹ اسپیڈ رننگ، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ OC3 کا فالٹ اس کے علاوہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے انورٹر کے کسی کمپوننٹ میں یا کسی پارٹ میں پرابلم ہوگی تو بھی یہ OC3 کا فالٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ یا میرے پاس ایک انورٹر آیا تھا جو کہ OC3 کا فالٹ دے رہا تھا، تو وہ جب میں نے چیک کیا تو اس کی جو IGBT تھی وہ شارٹ تھی، تو اس وجہ سے وہ OC3 کا فالٹ دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر اس کی ریزن یہ ہے کہ دا لوڈ ٹرانزینٹ از ایب نارمل، جو لوڈ ہے وہ آپ کا ایب نارمل ہے، مینس ٹو سے کہ اس میں کوئی خرابی ہے جو آپ اس کے آؤٹ پٹ میں لگا رہے ہو۔ سیکنڈ نمبر کہ دا وولٹیج آف دا گریڈ از ٹو لو، آپ کا جو وولٹیج ہے جو کہ سولر پینل سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے، وہ ایب نارمل ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کم ہے۔ تھرڈ، آپ کی انورٹر کی جو پاور ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک یہاں پہ فرسٹ نمبر چیک دا لوڈ آر ریڈیوسڈ ٹرانزینٹس آف دا لوڈ، ٹھیک ہے۔ آپ نے لوڈ کو چیک کرنا ہے کہ آیا ہمارے آؤٹ پٹ میں ایک موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے، اس کو ہم چیک کریں کہ یار اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ سیکنڈ نمبر چیک دا ان پٹ پاور سپلائی، ان پٹ پاور سپلائی کو آپ نے چیک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پٹ پاور سپلائی کے اندر IGBT بھی آ جاتی ہے فرسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ IGBT جو ہے بالکل جو آپ ان پٹ دے رہے ہو RST یا نیگیٹو، تو وہاں پہ IGBT فرسٹ نمبر پہ آ جاتی ہے۔ فرسٹ آپ کی جو ان پٹ ہے وہ IGBT کے اندر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر IGBT خراب ہو تو بھی یہ فالٹ دے گا۔ تھرڈ نمبر پہ ہے کہ سلیکٹ بگر کیپیسٹی آف دا انورٹر، آپ نے انورٹر کی بڑی کیپیسٹی والی انورٹر کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔